کسی طالب علم نے اپنے استاد سے کہا، استاد جی ہم دن میں کتنے گناہ کرتے ہیں، کتنی خطائیں کرتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ اللہ ہمیں سزا نہیں دیتا؟ کہا بیٹے اللہ ہمیں سزا دیتا ہے لیکن ہم نادانوں کو پتہ نہیں چلتا۔ اللہ ہمیں سزا دیتا ہے لیکن ہم نادان محسوس نہیں کرتے۔ بیٹا آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ کون کون سی سزائیں ہیں جن کو ہم محسوس نہیں کرتے۔ بیٹا تمہارے دل کی سختی اور آنکھوں سے آنسوؤں کا نہ نکلنا، آنسوؤں کا خشک ہو جانا، کیا یہ اس بات کی گواہی نہیں ہے کہ اللہ تم سے ناراض ہے؟ نیک کاموں کی طرف قدم بڑھانے کے بجائے برے کاموں کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں، کیا یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اللہ ہم پہ ناراض ہے؟ ہفتے مہینے سال بیت گئے، قرآن پڑھنا تو جہاں رہ گیا، قرآن اٹھا کر زیارت بھی نہیں کی، قرآن کو دیکھا تک نہیں، کیا یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے؟ کتنی بار یہ آیت تمہاری نظروں سے گزری ہے، کتنی بار تم نے یہ سنا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، یہ سننے کے باوجود بھی، یہ پڑھنے کے باوجود بھی تم نے قبر و حشر کے لیے کچھ بھی اکٹھا نہیں کیا، یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اللہ تم پہ ناراض ہے؟ کتنی طویل راتیں تمہاری زندگی میں گزرتی رہیں، کتنی راتیں تمہاری زندگی میں گزری لیکن تم تہجد سے محروم رہے، تہجد کے سجدوں سے محروم رہے، کتنے خیر و برکت کے مواقع تمہاری زندگی میں آئے، رمضان آیا، ہر 8ویں دن جمعہ آیا، پھر بھی تمہارا غفلت اور دلدل میں غرق رہنا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تم سے ناراض ہے۔ زندگی میں کئی بار قرآن و حدیث سیکھنے کے مواقع آئے لیکن اسے نظر انداز کرتے ہوئے دنیاوی لذتوں میں مصروف رہے، دنیاوی لذتوں میں کھوئے رہے۔ بیٹا کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تم سے ناراض ہے؟ مجھے ایک بات بتاؤ، نیک عمل تمہیں بوجھ جیسا کیوں محسوس ہوتا ہے؟ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے تمہاری زبان کیوں لڑکھڑانے لگتی؟ اپنی شیطانی اور نفسانی خواہشات کے سامنے تم کمزور کیوں پڑ جاتے ہو؟ اور بھلا اس سے بڑھ کر بھی کوئی اور سزا ہو سکتی ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنی غلطیاں بھلا کر، اپنی خطائیں بھلا کر، اپنے عیب بھلا کر دوسروں کی عیب تلاشی میں مبتلا کر دیا؟ اس سے بڑی سزا بھلا اور کون سی ہو سکتی؟